دوستو آج کے بیان کا عنوان ہے ایک مالدار سیٹ اور ایک فقیر کا واقعہ۔ اس گمنڈ میں نہ آیا کرو میں کوٹھی والا ہوں، میں بنگلے والا ہوں، میں بڑی دکان والا ہوں۔ یہ نصیبے کی بات ہے۔ ہم نے کروڑا پتی بندوں پہ چندے کا کفن پڑتے دیکھا، ملا بھی نہیں، ہزاروں صورتیں ہو جاتی ہیں۔ ابھی چند مہینے ہوئے ملتان کے قریب پیرا غیب اسٹیشن پہ رات کے 2:05 پہ سپر ایکسپریس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ گورنمنٹ نے اخباروں میں اعلان کیا کہ 6 بوگی تباہ ہو گئی اور 5 بندے مرے، یعنی ایک بندہ 2 بوگیوں میں لٹکا ہوا تھا۔ مگر وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ ٹرک بھر بھر کے لاشوں کا پتہ نہیں دریا میں پھینکے یا کسی دربے میں دبا دیے۔ اچھے خاصے لوگ کو کھاتے کماتے، خدائی قسم آج تک نہ جنازہ ملا نہ کفن ملا، قبر بھی نہ ملی۔ کبھی اپنے مقدر پہ بیٹھ کے رویا کر کہ نہ جانے میرے نصیب میں کیا ہے۔ ڈرتا ہی نہیں۔ وہ ایک بہت بڑا سیٹھ آدمی تھا، بڑا مالدار، بڑی تجارت تھی، بڑا سیٹھ تھا، بڑا کاروبار تھا، بڑی خوبصورت بیوی تھی۔ رات کا موسم ہے، یک موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، برف باری ہے، میاں بیوی مل کر دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، دل لگی ہو رہی ہے، مذاق چل رہا ہے۔ اچانک کسی نے دروازے پہ دستک دی، کنڈی کھٹکھٹائی۔ سیٹھ صاحب باہر نکلے، دیکھا ایک فقیر کھڑا ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ کہ اللہ کے نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں۔ اچھا، تو نے ہمارا مزہ کرکرا کر دیا، مزہ سارا بگاڑ دیا۔ دن تھوڑا مانگنے کے لیے رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے۔ فقیر کے منہ پہ تماچے مارے، لاتے ماری۔ وہ تو سب کی سنتا ہے۔ پہلے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس نے اس دروازے پہ صدا کر دی۔ اعلان کر دیا واللہ الغنی وانتم الفقراء، تو غنی ہے، سارا جہان تیرے دروازے کا گداگر، فقیر محتاج۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تمام کے تمام میرے دروازے کی فقیر ہو، محتاج ہو، میں غنی۔ فقیر نے سوال کر دیا میرے مولا، مانگی روٹی پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، مانگی روٹی ملی لاتے تیری مرضی۔ رب نیاز ہے، دینے پہ آئے تو دیر نہیں، لینے پہ آئے تو دیر نہیں۔ آج یہ گودام گیا، کل وہ اڈا گیا، پرسوں وہ دکان گئی، چند دنوں میں ٹکڑوں کا محتاج ہو گیا۔ جو بیوی ہر وقت دیکھ کے اپنے گھر والے کو مسکرایا کرتی تھی، ہنستی تھی، وہ بھی رو کے کہنے لگی اب تو روٹی بھی نہیں ملتی، میری جان بھی چھوڑ، طلاق دے۔ نے کہا ٹھیک ہے، تو کیوں رہے گی؟ اب جب میرے پاس روٹی بھی نہیں تو کیوں ٹھہرنے لگی؟ طلاق دے دی، وہ چلی گئی۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس عورت نے دوسری جگہ جا کر شادی کر لی۔ ایسا ہی وقت ہے آدھی رات کا، ٹھنڈی ہوا، یخ موسم، برف باری۔ اس عورت یہی ہے، خامن اس کا دوسرا ہے، مل کے کھانا کھا رہے ہیں۔ کسی نے دروازے پہ دستک دی، اللہ نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں، اللہ نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں۔ اس کا خامن کہنے لگا یہ عام فقیر نہیں، پتہ نہیں اس کے پیچھے بچے بھوکے ہیں یا کوئی عورت بھوکی ہے یا اس کے پیٹ میں کئی دن کا فاقہ ہے، ہم نے تو دوپہر کے بعد بھی کھایا تھا اور پکا لیں گے۔ یہ سارا ہی کھانا اٹھا کے اس فقیر کو دیا۔ عورت کھانا دینے گئی، واپس آئی تو روتی ہوئی آئی۔ گھر والا کہنے لگا فقیر کو دیکھ کے ڈر گئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اور کھانا پکانے کی فکر میں رو رہی ہو کہ نہیں؟ روئی کیوں؟
عورت کہنے لگی اللہ کی بے نیازی کو دیکھ کر رونا آ گیا. میرے دروازے پہ جو بھیک کے ٹکڑے مانگنے آیا تھا، خیرات مانگنے آیا تھا، آدھی رات دستک دی تھی، مانگا تھا، میں نے اس فقیر کو پہچان لیا، میں نے اس کو جان لیا. میرا پہلا بہت بڑا اپنے زمانے کا سیٹھ آدمی میرا پہلا خامن تھا. وہ گھر والا کہنے لگا اگر گھبراہٹ کا اظہار نہ کرو ہم بھی کوئی اللہ کی بے نیازی بتائیں. جی آپ کیا بتائیں گے؟ اللہ کی یہ بے نیازی ہے، میں ہی وہ فقیر ہوں جس کو تیرے خامند نے لاتے تماچے مارے تھے. آج اس کی جگہ میں ہوں، میری جگہ وہ ہے. فعال لما یرید، جو چاہے کرے، کون روک سکتا ہے؟ کون دم مار سکتا ہے؟ مالداروں کے دماغ میں قدرتی خرابی ہوتی ہے، ہر وقت میں بڑا، ہاں میں کتنا بڑا ہوں، کتنی دکانیں ہیں، کتنا بڑا مکان ہے، کتنی بڑی کاریں ہیں، کتنی کوٹھی ہے. خدا کی قسم جب اللہ میاں پکڑتے ہیں نا. ہمارے ملتان شہر میں ایک شیخ صاحب تھے، 24 کمرے کوٹھی میں سارے ایئر کنڈیشن. ایک مہینے کی 7 تاریخ کو تو شیخ صاحب فوت ہو گئے. ایک بیٹا تھا، 18 تاریخ کو بیگم صاحبہ فوت ہو گئی، 27 تاریخ کو بچہ فوت ہو گیا. قسم پروردگار کی اس کی کوٹھی میں نے کتے بھونکتے دیکھے. کو دیر ہے، تمہیں یقین نہیں آتا دنیا اجڑ رہی ہے، تمہیں موت کا یقین نہیں. اس لیے مجذوب کہتا کہ خیال کیا کر دفعتن سر پہ جب آ پہنچے اجل، دفعتن سر پہ جب آ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل. اور جائے گا یہ موقع نکل، پھر نہ آتا ہے گی یہ عمر بے بدل. قبرستان سے گزرتے ہیں لوگ، پتا ہے یہ فلانے شیخ کی قبر ہے، یہ فلانے بٹ کی قبر ہے، یہ فلانے رانے کی قبر ہے. کھڑا ہو کے سوچتا کبھی نہیں ایک دن میں بھی تو یہیں آ جاؤں گا، مجھے لوگ یوں یہیں ڈال جائیں گے، نہ جان ہوگی نہ پہچان ہوگی. کسی کو کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ذرا سنبھل کے چل. بڑے بڑے حسین آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، زمین نے سب کھا لیے، کریل جوانوں نے دم نہ مارا، وقت آیا تو سیدھے ہو گئے. مبارک ان لوگوں کے لیے ہے. ہمارے ترمذی شریف بخاری شریف کے استاد حضرت مولانا عبد الخالق صاحب سارے قید و رحمت اللہ علیہ، ساری رات حضرت کی مصلی پہ گزرتی تھی. فجر کی نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتے، مراقبہ کرتے، کپڑا منہ پہ ڈال کر دن چڑھے تک اللہ اللہ کرتے. حضرت کے بھتیجے نے آ کر آواز دی کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، کوئی جواب نہیں. پھر دوسری مرتبہ آواز دی، کوئی جواب نہیں. اتحیات کی طرح بیٹھے ہیں، ہمت کر کے کپڑا ہٹا کے نبض تو دیکھی، اللہ والے نے ایسی اللہ اللہ کی کہ اللہ ہی کے یہاں پہنچ گئے. مراقبے میں وضو کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہی رخصت ہو گئے. برا نہ ماننا، تم حاجی بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو، کبھی یہ خیال بھی کیا کتنا ستم ہے، کتنا افسوس ہے اگر بیوی کی جھولی میں موت آئی تو بیوی بے نماز، دھی کی گود میں موت آئی دی بے نماز، بیٹے کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز، داماد کے ہاتھ میں موت آئی داماد بے نماز، بھائی کے ہاتھ میں موت آئی بھائی بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز. کہو یہ اتنے بے نمازی جنت میں جانے دیں گے؟ گھر کا خیال نہیں کرتے کبھی، کوئی بیگم سے نہیں پوچھتا کہ نماز پڑھی کہ نہ پڑھی، نماز پڑھی کہ نہ پڑھی. ڈرتے ہیں سارے. اگر 3 دن پوچھ لیا عشاء کے بعد جا کے کہ خراٹے تو لے رہی ہو، سو رہی ہو، نماز پڑھی کہ 3 دن پوچھ کے دیکھو، چوتھے دن آواز آئے کہ تیرا بستر ہو پرلی بیٹھے کچھ کیا، سر کھا لیا کہ نماز پڑھی کہ نہ پڑھی.
سر کھاندا ہے. اب نماز کو کہنے کو لوگ سر کھانا کہتے ہیں. اولاد نہیں سنتی. کئی سال کی بات ہے، ہم حیدرآباد جلسے پہ گئے، مولوی کہیں تھے، گرمی کا موسم تھا، کہنے لگے چلو گدو بندر گھوم کے آئیں گے. میں نے کہا چلو. پاگل خانہ ہے وہاں حیدرآباد میں. سلاخوں کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. کوئی کچھ بک رہا تھا، کوئی ٹکرے مار رہا تھا. ایک مولوی صاحب تسبیح پھر پڑھتے ہوئے پھر ہیں. ایک آدمی ہمیں سے کہنے لگا بھئی یہ تو پاگل نہیں. اس کو اشارہ کیا، وہ ہماری طرف آ گیا. میں نے کہا مولوی صاحب آپ کوئی پاگل ہے؟ میں نے کہا نہیں. پھر میں نے کہا آپ تو تشریف لے آئے یہاں. کہنے لگا 3 دن جماعت میں لگائے، 3 دن تبلیغی جماعت میں لگائے، ایسا نشہ چھڑا، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، نوہوں کو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز. نو ساروں نے ڈاکٹر سے مل کر پاگل خانے میں بند کرا دیا. اب تو نماز کے لیے کہتا ہوا بھی نہیں اچھا لگتا. کہیں تو تبلیغی جماعت کو کہتے ہیں او جی پہلے کافرانو تم مسلمان بناؤ، مسلمان اسی تو مسلمان ہے، سانو کی تبلیغ کر دے ہو. اور کہیں یوں کرتے ہیں، جب دوسرے کو بتائیں گے نا جماعت چلتی ہے بسترے لے کے، ایک آنکھ تو بند کر لیں گے جیسے نشان نہ مارنا ہو، اور ایک کھلی رکھیں گے. بستروں والے جا رہے ہیں، بستروں والے جا رہے ہیں، بستروں والے جا رہے ہیں. وہ بسترین کیا اپنا تیرے بات کا تھوڑے اٹھا کے لائے. تیرے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا بھائی؟ پاگل نہیں ہے یہ. اس سے اچھا اعلیٰ اونچا دنیا میں کام کوئی نہیں. علماء کرام کی محنت نے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سارے قید و رحمت اللہ علیہ 20 سال تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کے موت کا انتظار فرمایا. 20 سال مذاق نہیں ہے. کون مدینے کی موت کو پسند کرے؟ یہ جو تم سارا دن سنتے ہو نا، مدینہ مدینہ مدینہ، مدینے مرنے پر راضی نہیں ہے. تجربہ کر کے دیکھ لو. اب عید کے بعد حج سیزن آئے گا، تیری بوا، پھپھی، ماسی، ممی، نانی، چچی، تائی جب حج کو چلے نا، گھر سے نکلنے کو تیار ہو، آخری دعا ہو رہی ہو، تو دعا مانگ کے دیکھ لے، یا اللہ ساڈی ماسی مدینے مر جائے. انہیں کدی آمین نہیں کہنی، چتر لا کے اتنا مارے ہی مار مار کے گنجا کر دے. مدینے مرنا کون پسند کرے؟ وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر نماز کے بعد دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. یا اللہ تیرے نام پہ شہادت کی موت مانگتا ہوں، تیرے نام پہ میری گردن اڑا دی جائے، مجھے ذبح کر دیا جائے. در تیرا ہو، سر میرا ہو، دل میرا ہو، گھر تیرا بن جائے، میرا قیمہ بنا دیا جائے، میری بوٹیاں اڑا دی جائیں، میرے چھیچڑے اڑا دیے جائیں، تیرے نام پہ میں بڑا راضی. آواز آئی میرے محبوب کے محبوب، او میرے فاروق اعظم، کسی کی شہادت کا کیس جب میری عدالت میں لگے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی. پر اے میرے فاروق، جب میری عدالت میں تیرا کیس لگے گا، گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا. گلی گلی عمر عمر، کون پسند کرے اللہ کے نام پہ مرنے کو؟ حکومتوں کے لیے ہزاروں مر جائیں گے، زندہ باد مردہ باد یوں کرتے ٹھک گولی لگی ہو گیا، تماشا بنا ہوا ہے. جب چیئرمین میئر بنے نا، بازاروں میں اتنی فائرنگ، تڑک تڑک تڑک، توبہ اللہ توبہ اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چیئرمین صاحب سب کو مروایا کریں گے.
گولیاں ہی گولیاں، کام ہی کچھ نہیں رہا، گولی گولی۔ اب وہ بچے جو گولیوں سے کھیلا کرتے تھے وہ تو کم ہو گیا، اب بڑے گولی سے کھیلتے ہیں۔ کیا حال ملک کا بن گیا۔ کون شہادت مانگے؟ تجربہ کرو، جہاں جہاں صبح فجر کی نماز پڑھو گے نا، ذرا زور سے دعا مانگ دینا، یا اللہ سدا مولوی شہید ہو جاوے، انہیں قرآن رکھنے والی تپائی چپ کے سر تے مارنی ہے، وہ تیرے گھروں تو کدی روٹی بھی نہیں آئی، تو مینو مران نو پھردا۔ کون پسند کرے؟ مولانا یحییٰ علی پٹنہ شہر ہندوستان میں ہے، وہاں کے ایک بزرگ ہے ہمارے مولانا یحییٰ علی، انگریز کا دور ہے، اقتدار ہے، انگریز کی حکومت ہے، مولانا پہ بغاوت کا کیس چلا دیا، کیس چلا کے پھانسی کا حکم دے دیا، پھانسی کی کوٹڑی میں بند ہے یحییٰ علی۔ سپرڈنٹ جیل نے گورنمنٹ انگریز کو دلی خبر کی کہ ایک مولوی ہے میری جیل کی کوٹڑی میں، پھانسی کی کوٹڑی میں ہے، میں نے معائنے بھی کرا لیے، میں نہیں سمجھ سکا۔ اس مولوی کا پھانسی کی کوٹڑی میں آنے کے بعد روز بروز وزن بڑھ رہا ہے، چہرے پہ نکھار آ رہا ہے، حسن دوبالا ہو رہا ہے، میں نہیں سمجھ سکتا کیا بات ہے۔ میرے ڈاکٹر بھی عاجز ہیں، میں بھی عاجز۔ بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم آئی دلی سے، انہوں نے معائنہ کیا، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ آخر انگریز ایک ہاتھ مان کھڑا ہوگا کہ ہم ہار گئے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کوٹڑی میں تو رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، ادمو آدمی ہو جاتا ہے، کئی مر جاتے ہیں پہلے ہی، آپ کا وزن کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ چہرے پہ نکھار کیوں آ رہا ہے؟ یہ حسن تو بالا کیوں ہو رہا ہے؟ مولانا فرمانے لگے میری تمنا پوری ہونے کا وقت قریب آیا، میری حسرت پوری ہونے کا وقت قریب آیا، میری آرزو پوری ہونے کا وقت قریب آیا، میرا شوق پورا ہونے کا وقت قریب آیا، میرا ذوق پورا ہونے کا وقت قریب آیا جب سے میں نے قرآن پڑھا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے جو میرے نام پہ سر کٹا دے گا، میری راہ میں مر جائے گا، اس کو اتنا اونچا کرتا ہوں دنیا میں اس کو مردہ نہیں کہنے دیتا۔ اس شوق میں جو وقت قریب آ رہا ہے، جو میرا خون بڑھ رہا ہے، میں خوش ہو رہا ہوں، صحابہ کرام سے ملوں گا، نبی کا دیدار کروں گا، جنت میں جاؤں گا، مجھے ڈر نہیں، میں تو جنت لیے پھرتا ہوں اپنے سر پہ۔ جب یہ نیتیں ہوں نا پھر آدمی شوق سے کرتا ہے۔ اور کچھ مقدر کی بازی بھی ہے، نعرے نہ لگانا، مقدر کی بازی بھی ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے 4 سال تو مالٹے میں کھڑے ہو کر چکی پیسی، اور تمنا تھی کہ میری بوٹیاں اڑا دی جائیں، میرا قیمہ بن جائے، لیکن شہادت نہ ملی۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر دعائیں مانگی، نہ ملی۔ یہ مولانا حق نواز جنگوی مرحوم نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے دعا مانگ لی، ادھر دعا مانگی ادھر منظور ہو گئی۔ موچی والے کے تھانے میں جب الٹا لٹکا کے مارا اس وقت مانگ لی، میاں والی کی جیل میں پٹائی کی وہاں مانگ لی۔ بھولا ہوا سبق یاد دلا گیا حق نواز، یہ دین کے لیے یوں قربانی دینی پڑتی ہیں۔ غریب آدمی تھا، دیہات کے رہنے والا تھا، دولت کا چسکا نہ تھا، اس کے پاس سر تھا وہی دے گیا۔ دوسری دعا فاروق اعظم فرماتے تھے وَجَعَلْ مَوْتَنَا فِي بَلَدِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے میں قبر عطا فرما، قبر کی جگہ عطا فرما۔ تو شیخ الحدیث مرحوم نے 20 سال کاٹے، مدینے میں موت آئی، جنازہ ادھر سے گزرا جہاں سے صدیق اکبر کا جنازہ گزرا، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ گزرا۔ تیرا جنازہ پارک میں ہوگا، میرا جنازہ گراؤنڈ میں ہوگا، شیخ الحدیث کا جنازہ مسجد نبی میں رکھا۔ نہ گیا مدینے میں، قاریوں سے علماء سے یہ سب باتیں پوچھ کے آیا، وہ سب حیران تھے
کہ سعودی حکومت نے قبر بنائی، جنازے کے ساتھ ہم لوگ گئے. یہ منظر دیکھ کر سب حیران تھے کہ گویا اللہ میاں نے یوں آواز دے دی، او زکریا ساری عمر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی، فضائل کی کتابیں لکھی، تبلیغی جماعت کی سرپرستی فرمائی، کروڑوں بے نمازی نمازی بنا دیا، کروڑوں بے دین دیندار بنا دیا. میں تجھے دنیا ہی میں نواز دوں. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں قبر کی جگہ مل گئی. ادھر سیدہ زینب ہیں، ادھر سیدہ رقیہ ہیں، ادھر سیدہ ام کلثوم ہیں، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 پھوپھیاں ہیں، ہماری 9 مائیں ہیں، 10,000 حضور کے جرنیل سوئے ہوئے ہیں، درمیان میں قبر کی جگہ مل گئی. کون ان چیزوں کو سوچتا ہے؟ ورنہ آج کل تو موت ایسی آ رہی ہیں. جمعے میں 35 برس ہو گئے ملتان میں جمعہ پڑھاتے، لیکن جمعے پہ ایک نوجوان آیا، کہنے قاری صاحب دعا بخشش کر دینا، میری دادی انتقال کر گئی. میں نے کہا یار بیمار تھی؟ کہ نہیں جی. میں نے کہا اور کیا ہوا؟ VCR دیکھ رہی تھی، دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی. میں نے کہا ایسی خوش نصیب VCR کے سامنے مر گئی. جا دادی کی قبر پہ لکھ دے حضرت VCR شہید رحمت اللہ علیہ. اور میں نے کہا دادی کا عرس بھرنا ہمیشہ. یوں موت آ رہی ہے آج تو تیرے میرے سامنے کوئی نئی چیز اٹھ کے آئے گی جس سے جو اللہ میاں نے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، میرے محبوب کی محبوب مدینہ تو کیا، تجھے اپنے محبوب کے اتنا قریب جگہ دوں گا، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کیا کر. جانتے ہی نہیں لوگ کیا مدینہ. باولپور ریاست میں ایک دن میں بس پہ چڑھنے لگا، عورت اتر رہی تھی، بچے کافی سارے ساتھ تھے. میں نے سرائے کی زبان میں سکھا جب میں آگے شالا ونج مرے مدینے پسے تھی ہوں سمجھا میں کو گال کر دی ہے. آخر تو ونج مرے مدینے میں آخیا آمین. آج یہ گالا مولوی کملا کسے بتاؤں مدینہ کیا چیز ہے؟ کون جانے مدینہ کیا ہے؟ وہ جگہ ہے جس پہ عرش بھی قربان، جنت الفردوس بھی قربان. ایسی اونچی جگہ ہے، جنت بھی قربان، جنت الفردوس بھی قربان. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. آج کل تو لوگ حج کو جاتے ہوئے پہلے پروپیگنڈا شروع کر دیں، دعا کرنا جی اللہ خیر نال جاوے. کیوں؟ وہاں بم برس رہے ہیں. کیا کرے گا واپس یہاں کے؟ بڑے دیکھے میں نے مدینے میں ذرا سی تکلیف ہو جائے نا سفارت خان میں بھاگ رہے ہیں، میری طبیعت بہت خراب ہے، میں بچاؤ میں بچاؤ. اور ویسے عاشق بنے پھرتے ہیں. اور جس وقت دیکھو مدینہ، بڑے بڑے بزرگ، مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ. خدا کی قسم اللہ میرے بزرگوں سے اتنا راضی ہے. مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کو مائی حلیمہ کے قدموں میں قبر کی جگہ مل گئی. ذرا نگاہ تو اٹھا. اور میرے بزرگوں کے مقابلے میں کوئی تقوی نہیں لا سکتا، پرہیزگاری نہیں لا سکتا. قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا بے نماز کے ہاتھ کا. تم کہتے ہو گے او جی انہاں دے خلیفے ہوں گے وہ پکا چھوڑیں دے وسن، وہ تو نمازی تھے. نہیں، امتحان بھی ہوا. کراچی سے سمندری جہاز میں سوار ہوئے، جہاز کاملا نماز نہیں پڑھتا. 13 دن میں جدے جہاز پہنچا، نماز تو انہوں نے نہ پڑھی اور 13 دن لگاتار فاقہ لاہور ہی نے کر دیا. 13 دن کا فاقہ. مانتا ہوں ہم مولویوں کے دلوں میں بھی نماز کی عظمت نہیں ہے،
आदि बने हुए हैं। आ यार होटल पे खाना खा, आ यार सामने होटल आ। डरते हुए सुबह 2-4 बिस्कुट चाप कर बाहर निकलते हैं। निकलते हुए दरवाजे पे खड़े होकर बेगम की तरफ मुंह करके, मेरी रोटी पकाने की लोड़ नहीं, होटल तो खा लगा। और होटलों पे जो छोकरे आटा गूंथते हैं ना, गूंथते गूंथते कभी आगे से खुजाया, कभी पीछे से खुजाया, लूण पान की लोड़ ही नहीं। इसका नाम तकवा नहीं, इसका नाम परहेजगारी नहीं। किबला हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की शादी हुई, घरवाली आई, अंदाजा ला जिस दिन शादी है लाहौरी की उस दिन भी फाका है, दूसरे दिन भी फाका, तीसरे दिन भी फाका। घरवाली से फरमाने लगे मेरे यहाँ तो फाकों का डेरा है, चली जाओ अपने माँ बाप के यहाँ, कुछ मिल जाएगा। तेरी मेरी धी होंगी, तेरी मेरी बहन होंगी ना, उस वेले टुर पौंदी। रो दिया लाहौरी की घरवाली ने। फरमाया मैंने फाके का शिकवा कब किया, शिकायत कब की? मैं तो अपने मुकद्दर पे नाज करती हूँ। मुझे शेखुल तफसीर मिल गया, मुझे शेखुल हदीस मिल गया, मुझे मुत्तकी परहेजगार मिल गया, मुझे वक़्त का अब्दाल मिल गया, मुझे वक़्त का कुतुब मिल गया, मुझे वक़्त का गौस मिल गया, मुझे अल्लाह वाला मिल गया। लाहौरी अंधा ना कहना, इस दरवाजे से बाहर मेरा जनाजा जाएगा, मेरे कदम ना जाएंगे। हमारी बेटी को कोई अगर ये बात कहता तो बुरका उठा के अस्सलाम वालेकुम, इंतजार की तकलीफ ना करना। कौन उस बर्दाश्त करे बाबा, किसकी मजाल है? ये तो करने वाले करते हैं। आज तुम पंखों के नीचे बैठ के कुरान नहीं पढ़ते, ये एसी में बैठ के कुरान नहीं पढ़ते, कालीनों पे, मखमलों के जानमाजों पे, सूफा सेटों पे, मसहरियों पे कुरान नहीं पढ़ते। मेरे पीर हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टे की जेल में 4 साल तक मकई पीसते पीसते कुरान याद किया। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने देखा शेख मदनी बजाय यूं सीधा लेटने के पीठ के बल लेटे हुए हैं। फरमाया नौजवान सीधा लेट कर आराम कर ले, वो मकई भी तैयार है जो पीसनी है। अर्ज किया हजरत जी माल्टे में यख मौसम है, बर्फबारी है, ठंडा मौसम है। चक्की चला चला कर बूढ़े शेखुल हिंद के हाथ पैरों पे वरम आ गया। तहज्जुद के लिए उठते हो, ठंडे पानी से वुजू करते हो, तकलीफ होती है। मैं लोटा पानी का भर के अपने पेट के नीचे दबाए पड़ा हूं, चलो गर्म ना होगा तो ठंडा भी ना होगा। आप तहज्जुद के लिए उठेंगे, मैं ये पानी पेश करूंगा, आप तहज्जुद की नमाज में अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। 18 बरस तक मदीने पाक में रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों की छांव में बैठकर नबी की हदीस पाक पढ़ाई। पैसे लेकर नहीं, किसी मुल्क का एजेंट बन के नहीं, तनख्वाह लेके नहीं। खुद लिखते हैं बीवी बच्चों को बाज मर्तबा इतनी परेशानी होती, देखे न जाते रोते हुए। मैं मदीने की गलियों में निकल जाता, अहले मदीना के सब्जियों तरकारियों के फ्रूटों के फेंके हुए छिलके मैयार की गलियों से उठा लाता, पानी में धोकर सारा खानदान उन छिलकों को चबा जाता, ऊपर से पानी पीकर रियाजुल जन्ना में खड़े होकर सारी सारी रात कुरान पढ़ते थे। फरमाया मन हुआ कानितुन आना अल्लैल साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरा व यरजू रहमत रब्बी। मुसीबत का सजदा काफी है। हुसैन ने दुआ मांगी, या अल्लाह सजदे की मौत अता फरमा ताकि तू भी गवाह हो जाए और मेरा नाना भी राजी हो जाए कि मैं सजदे से उठ के आया हूं। असल तो मुसलमान नमाजी नहीं मरता। 2 दिन 10 दिन महीना पहले तकलीफ हो गई, खाना परहेजी चलेगा, दवा का खर्चा बढ़ेगा, डॉक्टर का खर्चा बढ़ेगा, लेकिन इंशाअल्लाह सबसे पहले नमाज छूटेगी। अगर वो मरीज कोशिश भी करे यार मेरा तयम्मुम करा दो,
میں وضو کر کے نماز ادا کروں اور خیر ہے جی تسی چنگے ہو جاؤ گے نا مڑ اٹھ کے پھر اچھے سے ساری نمازیں پڑھنا لے کوشش ہوتی ہے نمازی نہ مرے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے زخمی تو تھے, کبھی ہوش آتا کبھی بے ہوشی ہو جاتی, کوئی یوں ہاتھ لگاتا کہ جی نماز کا وقت ہے, فرمایا ہاں اچھا کیا مجھے جگاؤ, بے نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. 5 وقت کا باقی ہے, 5 وقت کی نماز کا باقی ہے. آج پرواہ نہیں, باپ بیٹے کی ہمیشہ لڑائی ہوگی, بھی کیوں لڑ رہے ہیں, کمائی لیا کے بیگم نو دیندا سانو دیندا ہی نہیں, یا آپ کھا جاندہ ہے پتہ نہیں کتنے کھوندا سانو دیندا ہی نہیں. کہتے نہیں لڑائی دیکھو کہ باپ بیٹا کیوں لڑ رہے ہیں, کہ باپ کہتا ہے بدبخت بیٹا نماز نہیں پڑھتا. بالکل نماز پہ لڑائی نہیں ہو. میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا ساری زندگی میں کسی آدمی نے کسی عورت کو طلاق دی ہو اس لیے کہ میں نے اس کو بہت کہا یہ بدبخت نماز نہیں پڑھتی, میں نہیں رکھتا. مرچا زیادہ ہو جائیں گے نا پھر تو سوٹا تیار ہے, انڈی بگڑ جائے تو سوٹا تیار ہے, نماز نہ پڑھے کچھ بھی تیار نہیں. یہ تبلیغ والے یہی سکھاتے ہیں, یہی بتاتے ہیں. اللہ کے بندو موت سے پہلے سجدے کرتے ہوئے جاؤ, اللہ رحم فرمائے گا, کرم فرمائے گا, معافی عطا فرمائے گا. کوشش کرو مرتے مرتے سجدے کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ, قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤ. کوشش کون کرے, یقین نہیں. قبیلہ, خاندان, دکان, کوٹھی, بنگلہ, وزارت بے وفا ہے, اللہ کا قرآن وفادار ہے. سارے کہہ دو اللہ قرآن وفادار ہے. سارا گھر چھوڑ کے چلا جائے قبر میں. حدیث شریف میں آتا ہے ایک بڑا خوبصورت آدمی میت کے پاس قبر میں بیٹھ جاتا ہے. بندہ کہ تو کون ہے, کہ میں تبارک اللہ جی کی صورت ہوں, تو نے ایسی پکی یاری لگائی تھی کہ مجھے پڑھے بغیر تجھے نیند نہیں آتی, تو میں بھی کچی یاری نہیں رکھتی. قبر میں تیری ساتھ, حشر میں تیری ساتھ, جب تک جنت میں نہ پہنچا دوں میں تجھ سے الگ نہیں ہوں. ہے کوئی اتنا وفادار؟ سورت یاسین کہتی ہے اگر صبح کی نماز کے بعد مجھے میری تلاوت کر لیا کرے, مالک کی کائنات کی قسم سارا دن کے حادثوں سے, خطروں سے, پریشانیوں سے حفاظت کرنا میری ذمہ داری. آیت الکرسی کہتی ہے اگر سوتے وقت تو مجھے 3 مرتبہ پڑھ کے دروازے کی طرف پھونک مار دیا کرے, ساری رات تو سویا کر, حفاظت کرنا میری ذمہ داری. سورہ قل ہو اللہ چھوٹی سی سورت ہے, کہتی ہے اگر تو مجھے 3 مرتبہ پڑھ کے اپنی ماں, اپنے باپ, کسی اور کو بخش دے, میں تیری ماں کی قبر پہ پورا قرآن بن کے پہنچ جاؤں گی. پڑھنی نہیں, مزاج نہیں, عادت نہیں. مولویوں کے پاس چکر لگا رہے ہیں. ہم نے تو یہ کام کبھی کیے نہیں. میں ایک دن ایک مدرسے میں بیٹھا تھا, ایک آدمی آیا مولوی کہنے لگا 10 قرآن چاہیے جی, لے جاؤ. پھر ایک اور آ گیا 5 قرآن چاہیے جی, لے جاؤ. ایسا کاغذوں والا قرآن دے رہے ہوں گے, وہ لے جا رہے ہوں گے. وہ میں نے پوچھ لیا بعد میں مولوی صاحب مطلب یہ کیا لے جا رہے تھے, کیا لینے آئے تھے, پیسے بھی دے رہے ہیں. او جی تانوں نہیں پتا, سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اچھا میں نے کہا یوں ہی ٹھرو لگا دیا کیا اور لا حول ولا قوت. میں کہ کچہری میں ٹھگی دیکھی, بازار میں ٹھگی دیکھی, قرآن میں بھی ٹھگی ہو گئی. ایسے ہی ہوئی. یہ جام صادق علی نہیں سندھ کا وزیر اعلیٰ, اس کا باپ بڑا نیک آدمی تھا, میرا یار تھا کامدین. میرا ایک دوست ان کا ملازم تھا. یہ پاکستان میں سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. 95,000 ایکڑ زمین ہے ان کی, 95,000 ایکڑ. اس سے بڑا پاکستان میں ذمہ دار نہیں ہے. 52 موریاں, بہت بڑی نہر کی, سارے اسی کے رقبے میں ہے. جام صادق علی کی ماں مر گئی. ان کے قریب یہ قصبہ بیرانی میں وہاں گیا ہوا تھا, میرا دوست تھا. اس نے ٹیلی فون پہ اس کو تعزیت کی اس کی ماں کی. کہنے لگا جی 80 تو قرآن شریف ختم کر دیے اور 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ کے بخش دیا. کہ اچھا کیا, اچھا کیا. جب اس نے ٹیلی فون رکھا نا, میں کہا پھر مار پڑے تو کسی نہیں کر. ایسے ہی
کہنے لگا چپ کر انشاءاللہ تیسرے دن مال آئے گا. واقعی تیسرے دن میں وہی تھا، بسترے پر کے ٹرک آیا، منجے، اس عورت کے سونے کے زیورات جو تھے سارے وہیں آ گئے. اب اس بات کا کیا علاج کریں؟ تم بھی تو جھوٹ کو ہی مانتے ہو، سچ کو مانتے ہی نہیں. جب تک مولوی ٹھگی نہ مارے، کوئی بدماشی نہ کرے، تمہارا اعتقاد نہیں جمتا. نام نہیں بتاؤں گا. اسی مسجد میں ایک مولوی صاحب خطیب تھا، کبھی کی بات ہے، اسی مسجد میں میں ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا. مغرب کے بعد تقریر میری کہیں اور تھی. عادت ہے جہاں جلسہ ہو وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، بچے بڑے گڑبڑ کہیں اور پڑھتا ہوں. اب بلانگریوں والے میں پڑھ کے آیا ہوں. تو ایک سوٹت بوٹت آدمی آیا، مولوی صاحب نے الماری کھول لی، 2 سیر مٹھائی کا ڈبہ دیا، اس کو 100 کا نوٹ دیا. مجھے بتایا میرے ساتھی نے کہ مٹھائی کا ڈبہ لے لیا. آگ نہیں لگ گئی مولویوں کو دیا کریں گے، مولویوں سے لیا. میں نے کہا یہ کون ہے جو مولویوں کو دے کے لے گیا؟ اب میں تو سر ہو گیا مولوی صاحب سے. میں نے کہا جی یہ کون تھا؟ اجی بس چھوڑو، من نہیں نا، بڑی مشکل سے ماننا. قاری حنیف تو پاگل ہے. میں نے کہا پاگل تو کہنے لگا اگر جمعے میں بکواس نہ کریں تو لوگ بہادر نہیں مانتے، لوگ بہادر نہیں مانتے. اور وہ بکواس اگر گورنمنٹ کے پاس پہنچ جائے تو گھر نہیں رہ سکتے. میں نے یہ سی آئی ڈی والا ہے، اس کا مہینہ باندھ رکھا ہے، میں کچھ بکتا رہوں، یہ کوئی رپورٹ نہیں کرتا. بات یاد آ گئی، اسی مسجد کا خطیب تھا. عرض یہ ہے کہ اب دنیا سے لے جانے کے لیے نظر مارو، کون سا عمل، کون سا یقین، کتنے اعتقادات، کتنے نیکیاں ہم نے بنا رکھی ہیں. آخر جاننا تو ہے، انکار کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اپنی کتاب کو پڑھ، خود فیصلہ کر، تو جنتی ہے کہ دوزخی ہے. ہم دفع نہیں لگاتے، تو بتا. لیکن نئی بات بتا دوں، دل کرتا ہوں تو تمہارا بتا دوں. ہاں، کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں، کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. میں ایسی ترکیب بتاؤں گا، آپ اپنا پتہ کر سکتے ہیں میں جنتی ہوں یا دوزخی. کسی سے نہ پوچھو، اپنے دل سے پوچھو. اگر اس زندگی میں قرآن سننے میں مزہ آتا ہے، پڑھنے میں بڑا دل لگتا ہے، سرور آتا ہے، درود شریف میں دل لگتا ہے، استغفار اللہ اللہ کرنے میں دل لگتا ہے، تو فیصلہ کر، گناہگار تو بندہ ہوتا ہی ہے، انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اور اگر کنجریوں کے بدماش عورتوں کے گانے میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، نیند بھی نہیں آتی، تو کسی سے جھگڑا نہ کر، خود فیصلہ کر کہ کورا جہنمی ہے. تیاری کا کون سا وقت آئے گا؟ اللہ والوں نے تو محنت کر دی. پوری دنیا میں اس وقت کروڑ آدمی جماعت میں چل رہا ہے. یورپ، افریقہ، امریکہ، بر صغیر. پچھلے سال ریمنڈ کا اجتماع جب دعا ہو کے ختم ہوا، سارا جہان بھاگتا ہے، میں بھی بھاگ رہا تھا سواری کی طرف. ایک آدمی نے میرا ہاتھ پکڑا، سلام کیا اور پھر کہنے لگا بتاؤ میں کون ہوں. اب سارا زمانہ بھاگ رہا ہے. ایسے موقع میں غصہ تو بڑا آیا، اور وہ ریمنڈ کے بیانوں کا کوئی اثر تھا نہیں، تھپڑ مارتا. واہ بھائی واہ، یہ ٹائم ہے پوچھنے کا میں کون ہوں. خیر میں نے تھوڑا سا دماغ پہ وزن دیا، وہ 2-1 دفعہ بولا، میں پہچان گیا. میں نے کہا مولانا غلام ربانی ہے پٹھان، میری ساتھ 35 سال پہلے تو حدیث پڑھا تھا. تو وہ بڑا حیران ہوا. وہ کہنے لگا یار ہم بھی لڑکا تھا، تم بھی چھوکرا تھا، اب تو دونوں بڈھے ہو گئے، تیرا دماغ اب بھی کام کرتا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ کرتا ہے. اور میں نے کہا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا جی پہلے کچھ نہیں تھا، 2 سال سے اچھا ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ تیرا کوئی ہیرون کا چکر لگ گیا؟ کہ نہیں توبہ توبہ. میں نے کہا اچھا، اور پھر کوئی اسلحے کا ٹرک نکل گیا ہوگا؟ کہ نہیں. پھر میں نے کہا ہمارے پاس تو پٹھانوں کی 2 ہی چیزیں ہیں، تو خود بتا. کہنے لگا جی میں لگ گیا ہوں تبلیغی جماعت میں. چنانچہ مسجد میں ایک خادم تھا، سکھر کے علاقے میں. ایک مسافر آیا تو خادم نے اس کو روٹی بھی کھلائی، پانی بھی پلایا، خدمت بھی کی.
سبحان اللہ. اور عشاء کی نماز کے بعد اس مسافر کو کہنے لگا کہ میں تجھے مسجد میں نہیں رہنے دوں گا. اب وہ مسافر بڑا حیران کہ یار نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، مجھے کھانا کھلایا، میری خدمت کی، اب یہ مجھے مسجد سے کیوں نکالتا ہے؟ اس نے کہا صاحب مسجد میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں، میں مسجد میں نہیں رہنے دیتا کسی کو بھی. تو مسافر کہتا ہے کہ اس کے کہنے سے میں نکل تو گیا، دل میں میرے یہ کہ کوئی خاص بات ہے، ورنہ یہ آدمی نہ تو نفرت کرنے والا، نہ تکبر کرنے والا، نہ فخر کرنے والا ہے. کوئی بات پہلے زمانے میں لوگ سوچا کرتے تھے، اب تو 1 منٹ میں کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. اب اگر آج کوئی اس نیت سے کہہ دے مسافر کو کہ بھئی یہاں چوری ہو جاتی ہے، لاؤڈ اسپیکر چوری ہو جاتے ہیں، گھنٹے چوری ہو جاتے ہیں، لہذا مسجد میں نہ سو، اور کوئی مسجد ہے تو پھر تھانہ ہویا کہ اللہ اکبر. مسافر اس وقت تو نکل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دور جا کر کے عشاء کی نماز کے بعد پھر واپس آ گیا. تو مسجد کے خادم نے سارے دروازے بند کر لیے اور دروازہ بند سارے بند کر کے رات کو اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا. مسافر کہتا جب وہ کہتا تھا اللہ اللہ کہتا اتنی روشنی مسجد میں ہوتی تھی کہ مجھے کڑی اور شتیر نظر آتے تھے. ساری رات وہ نہ سویا. یہ جو جھنڈے لگا کے بیٹھے ہیں انہیں کون ولی کہتا ہے؟ ولی کو جھنڈا لگانے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ صبح ہوئی، اذان سے کچھ دیر پہلے اس مسجد کے خادم نے دروازے کھولے، لوگ آ گئے. اب اس مسافر نے تو حال دیکھ لیا تھا. صبح کی نماز کے بعد کہنے لگا حضرت جی آپ نے چھپانے کی تو بڑی کوشش کی پر میں نے پھر بھی دیکھ لیا، میں نے پھر بھی دیکھ لیا، میرے لیے دعا فرماؤ، میرے لیے کوئی دعا فرماؤ. چنانچہ اس اللہ والے نے، اس مسجد کے خادم نے، اس ولی نے اس کے لیے دعا کیا کی؟ اللہ تعالیٰ تجھے انسان بنائے، اللہ پاک تجھے آدمی بنائے. اب وہ مسافر کہتا ہے کہ کمال ہو گیا، نہ میری دکان کے لیے دعا کی، نہ میرے مکان کے لیے دعا کی، نہ میرے دولت مند ہونے کی دعا کی، نہ میرے جنت میں جانے کی دعا کی، نہ میرے قبر سے عذاب سے بچنے کی دعا کی. یہ بھی کوئی دعا کہ اللہ تجھے بندہ بنائے؟ اب کون سا میں گدھا ہوں؟ یہ بھی کوئی میرے مطلب کی دعا کی ہے؟ سبحان وہ اللہ والا سمجھ گیا کہ اس نے میری دعا کی قدر نہیں سمجھی. مسجد میں بیٹھے تھے، پاس بازار تھا. اس اللہ والے نے اپنی ٹوپی اتار کر اس مسافر کے سر پہ رکھ دی اور کہا ذرا بازار میں جھانک مار جاتی پائی ہو، ذرا جھانکیو بازار میں. جب اس نے نظر ڈالی تو لوگ چل رہے ہیں، کوئی گدھے کی شکل، کوئی کتے کی، کوئی خنزیر کی، کوئی بھیڑیے کی، کوئی چتے کی، کوئی لومڑی کی، کوئی گدڑ کی شکل ہے. اچھا وہ مسافر بھی سیانا تھا، اس کو خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو تو دیکھوں تو گدڑ نظر آیا. پھر اس اللہ والے کی دعا کی قدر ہوئی. تو اس پر یہ میں نے ذکر کر دی بات، ایک حکایت اللہ والے کی کہ ہم کوئی بندے ہیں. اب آپ لوگوں میں سے شانے آدمی یہ کہتے ہوں گے کہ جی تو نے تو بات بنا دی ممبر پہ بیٹھ کے، آدمی نہیں تو اور ہم کیا ہیں؟ آؤ ذرا قرآن کریم سے پوچھیں. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ام لہم آذان یسمعون بها، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں.
خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو۔ جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں۔ فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا غضب میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی۔ پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں۔ تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے۔ مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے۔ پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے۔ عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا۔ ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا،
اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا۔ اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالیں۔ سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے۔ اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے۔ اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی؟ ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے۔ کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو۔ ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا کہ ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ چنانچہ میں علی الاعلان کہتا ہوں 1,29,000 صحابہ کرام کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ پھاقہ کھانے والے، پھاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے۔ اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا۔ سبحان اللہ۔ ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا۔ اب مجھے مشورہ دیں، میں کیا کروں؟ حکم دیں مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو۔ کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نہیں لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں، تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے۔
یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے، اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے۔ اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے۔ یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم، ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جزدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے۔ یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔ ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی۔ ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے۔ یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے سبحان اللہ، اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دے کہ یہ کام میں نہیں کرتا۔ خانگاہ کے کنڈے پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں۔ اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا۔ عجیب عجیب لوگ ہیں۔ چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ سبحان اللہ، او لوگوں، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے